بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ سورہ صف آیت نمبر 8۔ پروردگار جو ہے ایک بہت بڑی حقیقت کو آشکار کر رہا ہے، فرما رہا ہے کہ یہ سب چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنی پھونکوں سے جو ہے وہ بجھا دیں۔ ظاہر ہے دنیا جتنی مرضی طاقتور ہو، اللہ کے مد مقابل ان کی طاقت ایک پھونک سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ کہاں خدا اور کہاں یہ لوگ۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ یہ سارے کافر، یہ سب ظالم، یہ سب مستکبر، یہ جو تکبر اور غرور میں مبتلا دنیا کے بڑے بڑے حاکم، یہ چاہتے ہیں کہ نور خدا جو کہ حقیقت خدا ہے، دوسرے لفظوں میں ولی خدا ہے، اسے اپنی پھونکوں سے، خدا نے ان کے تمام ٹیکنالوجی، ان کے اسلحے، اس کو اللہ نے پھونک سے تعبیر کیا، اپنی پھونک سے بجھا دیں۔ لیکن پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ واللہ متم نورہ، خدا ہے جو اپنے نور کو کامل اور تمام کرنے والا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ بات پسند نہیں۔ ایک زمانہ تھا 868 عیسوی 255 ہجری، یعنی انگریزی تاریخ 868 ہے اور 255 ہجری ہے، اور نیمہ شعبان، اسی طرح دن تھا روز جمعہ کا، اور شہر سامرا، اور ہمارے 11ویں آقا امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں بالآخر امید مستضعفین جہان یوسف زہرا اور دنیا کا الہی عادل حکمران جس نے زمین کو عدل و انصاف سے بھرنا ہے، بالآخر انہوں نے اس جہان فانی میں اپنی آنکھ کھولی، تشریف لائے۔ حالت کیا تھی؟ سلطنت عباسی یہ چاہتی تھی کہ یہ پیدا نہ ہو، اس لیے یہ آیہ مجیدہ جو آپ کی خدمت میں تلاوت کی، یہ بھی آیات مہدویت میں سے ہے۔ جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ تقریباً ایک محتاط جو اندازہ ہے، علمی جائزہ جو لیا جائے، قرآن مجید کے اندر 300 سے زیادہ آیات ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہیں۔ 300 سے زیادہ ہے، کسی معصوم کے بارے میں اتنی آیات نہیں ہیں، اور ہزاروں احادیث شیعہ سنی کتابوں میں، کچھ کہتے ہیں 3000 اور کچھ علماء کہتے ہیں 10,000 احادیث ہیں کہ جو فقط اور فقط اسی ہستی کے بارے میں ہیں کہ جن کے ایام ہیں، اور پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کا جو ہے وہ عصر ظہور بھی دیکھیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں شیعہ سنی کتابیں احادیث کی بھری ہوئی ہیں، ان کی تفاسیر میں، احادیث میں، تاریخ میں، عقائد کی کتابوں میں کہاں ذکر نہیں ہے مولا کا؟ ہر جگہ پہ ذکر ہے۔ ہاں، اس کے لیے آنکھ چاہیے بصیرت والی، ورنہ آج کے دور میں کچھ اندھے ہیں جو اپنے آپ کو معلم قرآن بھی کہتے ہیں، معلم حدیث بھی کہتے ہیں۔ پرانے دور میں بھی تھے ابن خلدون جیسے، آج کے دور میں بھی ہیں احمد امین مصر، یا ہمارا جو ہے پاکستان میں غامدی جیسے، شرف الدین جیسے، کہ جن کو بصیرت نہیں ہے۔ ہم یہی کہیں گے یہ تو خدا کی توفیق ہے نا، خدا جس کو بصیرت دے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو حقائق کو دیکھ کر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، شک و تردید میں ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو بجھا دیں۔ اب یہ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ سلطنت عباسی جو اس وقت آدھی دنیا سے زیادہ، سلطنت عباسی اتنی طاقتور تھی۔ لوگ آج کل گھبرائے ہوئے ہیں کہ امریکہ نے محاصرہ کیا ہوا ہے ایران کا،
امریکہ تو کچھ بھی نہیں ہے، درست سے آج کے دور میں بہت بڑی طاقت ہے، لیکن کہاں وہ سلطنت عباسی کہ جس نے آدھی سے زیادہ دنیا پر قبضہ تھا. کیونکہ پہلے جو ہے جب اسلام سے پہلے روم اور ایران، روم اور فارس، یہ بہت بڑی طاقتیں تھیں، قرآن میں بھی ہے ذکر، اور آدھی دنیا پر ان کا تھا قبضہ، آدھی دنیا پر. جب اسلام ظاہر ہوا، اب یہ پروردگار نے دکھایا کس طرح ظالمین کی ناک رگڑی جاتی ہے. ایران تو مکمل، وہ جو ایران مجوسی ایران تھا وہ شکست کھا گیا اور اسلامی ایران ظاہر ہوا. اور روم کہاں، اسپین تک پہنچ چکے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ یورپ کے اندر جو ہے اسلامی افواج. تو سلطنت عباسی جو اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ آدھی سے زیادہ دنیا ان کے اختیار میں تھی، اور اس وقت دنیا کے کسی حاکم میں جرأت نہیں تھی سلطنت عباسی سے ٹکرائے. اب یہ سلطنت عباسی پوری طاقت لگا رہی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف نہ لائیں. امام رضا علیہ السلام کے بعد تمام ائمہ کو نظر بند رکھا جاتا تھا، اسی لیے کہ وہ قائم آل محمد صلوات اللہ علیہ کی ولادت نہ ہو. کہتے ہیں ایک وجہ جو ہے مسلسل نظر بندی امام محمد تقی کی، امام علی نقی کی، امام حسن عسکری علیہ السلام کی یہی تھی. کیوں ان کو اپنے پاس رکھتے تھے بغداد سامرا میں، مدینے جانے نہیں دیا؟ وہ اسی لیے چونکہ انہوں نے بھی یہ احادیث پڑھی ہوئی تھی، یہ بھی جانتے تھے کہ ایک ہستی نے آنا ہے جو کہ سلسلہ اہل بیت میں سے ہوگی، آل محمد میں سے ہوگی، اور اس نے آ کے دنیا سے ظالموں کا خاتمہ کرنا ہے. اب یہ خود بھی ظالم تھے، بظاہر اسلام ہے بنی عباس کا، لیکن اس اسلام سے ڈر رہے تھے کہ جو وارث کربلا تھا، جو حسینی اسلام تھا، جو ظالموں کے آگے کھڑا ہونے والا ہے. آج ہمارے ہاں کئی طرح کے اسلام ہیں. ایک اسلام کافروں اور ظالموں کے ساتھ مصالحت کرنے والا ہے، آپ دیکھ نہیں رہے، ان کی خوشامد کرنے والا ہے. ایک اسلام ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہونے والا ہے، مظلوموں کی حمایت کرنے والا ہے اور ظالم کے مد مقابل کھڑے ہونے والا ہے. ایک اسلام ہے جو کہتا ہے کہ یہ چند ایک جو چیزیں ہیں عبادت کی، ان کے اندر صرف اپنے آپ کو مصروف رکھو، عبادتیں کرو، زیارتیں کرو، عمرے کرو، حج کرو، میلاد کرو، مجالس کرو، پروگرام کرو، بس تسبیح کرو، اذکار پڑھو اور اپنے کام سے کام رکھو. ایک اسلام جو ہے وہ کہتا ہے نہیں، امر بالمعروف بھی کرو، ساتھ نہی عن منکر بھی کرو، خدمت خلق بھی کرو، مستضعفین مظلوموں کی حمایت بھی کرو. آخر وہ کون سا اسلام ہے کہ جس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اس حالت میں صبح کرے اور اس کے دل میں جو ہے وہ کسی مظلوم کا درد نہ ہو، کسی مظلوم کے لیے آواز بلند نہ کرے، اس حالت میں صبح کرے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے. اسلام کو حقیقت سے، بصیرت سے سمجھنا چاہیے، چند چیزوں میں منحصر کر کے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں. اسلام اس سے بالاتر ہے، ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہی حقیقت ہے جو حضرت آدم سے اب تک چلی آ رہی ہے، کہ جس کے وارث، زیارت وارثہ پڑھتے ہیں آپ، امام حسین علیہ السلام ہیں. اس لیے تو پیغمبر نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں ایک دفعہ میں پہچان ہوں اسلام کی، حتیٰ حسین کے اسلام کی، لیکن ایک زمانہ آنے والا ہے کہ تا قیامت حسین پہچان ہے اس دین کی جو میں لے کے آیا. وہ صرف دین محمدی نہیں ہے، وہ دین حسینی ہے. تو اب اس وقت آپ دیکھ لیں حسینیوں کے وارث کہاں کھڑے ہیں، شہداء کربلا کے وارث کہاں کھڑے ہیں، اور جنہوں نے قتل کیا تھا اس وقت، خدا ان پر لعن کرے، اور جو اس وقت بھی قاتلین کے ساتھ ہیں ذہنی طور پر، فکری طور پر، مکتبی طور پر، وہ کہاں کھڑے ہیں. یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. حتیٰ تشیع میں ایک شیعہ جو ہے وہ حقیقی شیعہ ہے حسینی، اور ایک امریکی شیعہ ہے، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں صرف ماتم اور مجالس، باقی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اجتہاد کے مخالف، ولایت فقیہ کے مخالف، امر بالمعروف کے مخالف، کوئی اور پروگرام نہیں کرنا، صرف مجالس، صرف ماتم کی حد تک محدود رکھے ہوئے ہیں، اور توہین کر رہے ہیں مراجع کی، مجتہدین کی، نظام اجتہاد و تقلید کے مخالف ہیں. کیونکہ نظام اجتہاد سے ڈر مستکبرین کو، استعمار کو لگتا ہے، تو یہ بھی انہی کے حامی ہیں، انہی کے پروردہ ہیں، انہی کے پیسوں پہ پل رہے ہیں.
کیوں ان کو ویزے ملتے ہیں جلدی جلدی، اس طرح کے طبقے کے لوگوں کو؟ کیوں یہ ہر جگہ پہ جا سکتے ہیں، باقی نہیں جا سکتے؟ اہل حق نہیں جا سکتے، ان کے لیے ہزار رکاوٹیں، وہ ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ اس وقت کی سلطنت عباسی نے پوری کوشش کی امام زمان علیہ السلام کے نور کو روکنے کی، حتیٰ امام حسن عسکری علیہ السلام کو منع کیا گیا کہ آپ نے شادی نہیں کرنی ہے، آپ کا عقد نہ ہو کسی سے، اور آپ کے گھر میں جو کنیزیں تھیں کئی دفعہ کے تفتیش ہوتی تھی کہ کوئی ان میں سے حاملہ تو نہیں ہے، گھر میں جاسوس آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ بی بی نرجس خاتون صلوات اللہ علیہا جو ہے وہ بینوان کنیز داخل ہوئی ہیں، حالانکہ شہزادی ہے روم کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شمعون کی نسل سے، خدا نے مشرق اور مغرب کو جمع کرنا تھا، ان کی نسل سے ایک پاکیزہ خاتون جو ملیکہ ہیں، جن کا لقب نام روم میں مسلمان ہوتی ہیں، اسلام میں داخل ہوتی ہیں، دائرہ اسلام میں، اور مملکت اسلامی میں پہنچتی ہیں، لیکن بینوان کنیز، چونکہ شادی نہیں ہو سکتی تھی ظاہری طور پر، اور کنیز بھی حکیمہ خاتون کی جو امام عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہیں، بہت بڑا نام ہے ان کا، بہت ساری احادیث ان سے روایت ہوئی ہیں۔ خاندان اہل بیت میں کچھ بیبیوں کا جو ہے وہ بہت بڑا نام ہے، بی بی فاطمہ، بی بی زینب، بی بی خدیجہ، بی بی معصومہ سلام اللہ علیہن اجمعین کے بعد سب سے بڑا نام بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا، بہت بڑا نام ہے ان کا، بہت ساری روایت ہیں۔ ان کی کنیز کے طور پر خاندان اہل بیت میں داخل ہوئیں، لیکن یہ ایسی کنیز تھی جس کی بشارت پیغمبر اپنے زمانے میں دے چکے تھے صلوات اللہ علیہ، مولا علی علیہ السلام دے چکے تھے، بلکہ یہ حدیث ہے، فرماتے تھے کہ بالآخر قائم آئیں گے جو زمین کو عدل و انصاف سے بھریں گے، کہ جو کنیزوں کی سردار کے بیٹے ہوں گے، یعنی خاندان اہل بیت میں جتنی باہر سے، البتہ یہ ساری واقعاً کنیز نہیں ہوتی تھی، بڑے اعلیٰ خاندان سے ہوتی تھیں، لیکن اہل بیت کے گھر میں اپنے آپ کو بینوان کنیز سمجھتی تھیں۔ یہ ان کا تواضع تھا، احترام تھا، نہ کہ یہ کوئی واقعاً کوئی لونڈی یا کنیز ہوتی تھیں، ایسی بات بھی نہیں ہے، بڑے اچھے اچھے خاندان کی، اعلیٰ حسب و نسب کی ہوتی تھیں۔ تو بی بی نرجس جو ہے وہ شہزادی ہیں، سمجھو روم کی، مغرب کی شہزادی ہیں، تو وہ بینوان کنیز اپنے لیے فخر سمجھتی تھیں۔ بینوان کنیز داخل ہوئیں، حکیمہ خاتون جو ہیں انہوں نے ان کی تربیت اسلامی، احکام، آداب، اور پھر عقد ہوا ہے، 2 دفعہ عقد ہوا ہے، ایک دفعہ عقد آسمانوں میں ہوا ہے جیسا کہ انہوں نے خواب دیکھا، اور ایک دفعہ ظاہری طور پر بھی ہوا لیکن مخفی، اور بالآخر 868 عیسوی اور 255 ہجری میں نیمہ شعبان شہر سامرہ میں بالآخر یوسف زہرا کی، گل نرجس کی، آخری امید جو ہے اس جہاں کی، مستضعفین کے پیشوا اور رہبر کی ولادت ہوئی، کہ جس نے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر کو روشن کیا، بلکہ میں کہتا ہوں قیامت تک تمام مستضعفین، منتظرین، تمام شیعان جہان، محبین، سب کے دلوں کو سہارا دیا اور روشن کیا اس ہستی نے۔ تو جب یہ تشریف لائے اس وقت یہ آیت سامنے آ رہی ہے، یعنی سلطنت عباسی نے پوری طاقت سے روکا کہ یہ دنیا میں تشریف نہ لائیں، لیکن پروردگار کیا فرما رہا ہے کہ میں جب چاہوں، واللہ متم نورہ، خدا جب چاہے کوئی اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتا، تمہاری ساری طاقتیں پھونکیں ہیں، جیسے ابراہ لشکر لے کے آیا تھا خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے لیے، بہت بڑا لشکر، وہ اپنے زمانے کی بہت بڑی طاقت تھی، یمن اس وقت ایک بہت بڑی طاقت، لیکن خدا نے کمزور سے پرندے کے ذریعے بتا دیا کہ یہ ہاتھیوں والے لشکر کی میرے سامنے کوئی حقیقت، جب خدا چاہے تو کچھ نہیں۔ اور خدا کبھی کبھی بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے دنیا دار الاختیار ہے، تم لوگوں کو اجازت دی ہے ایک خاص مدت تک، خیر و شر آزاد ہے، لیکن کبھی یہ نہ سمجھنا کہ تم دنیا کے خدا بن چکے ہو، میں ہوں۔ وہ خدا کبھی کبھی آ کے کہتا ہے کہ میں ہوں، ابابیل بھیج کے اللہ نے بتایا کہ میں ہوں،
جیسے نمرود سمجھتا تھا کہ میں دنیا کا لوگوں کو مجبور کرتا تھا اسے سجدے کریں، وہ سمجھتا تھا میں خدا ہوں، لیکن خدا نے ایک مچھر کے ذریعے اس کی ناک کو ذلت سے رگڑا اور اسے بتایا کہ میں ہوں، تو خدا نہیں ہے۔ فرعون کتنا بڑا ظالم، بنی اسرائیل پہ کتنے ظلم کیے، جیسے آج بنی اسرائیل ظلم کر رہی ہے۔ دیکھیں عجیب حالات ہیں، کبھی یہ مظلوم تھے، آج دنیا کے بدترین ظالم ہیں۔ 50-60 ہزار مسلمان شہید کر دیے۔ یہ امتحان ہے باقی سب کے ضمیروں کا بھی، باقی سب مسلمان حکومتوں کا بھی، دنیا کے سارے آدمیوں کا امتحان ہے، اور ان کے بھی 70,000 بچے قتل ہوئے تھے فرعون کے ہاتھوں، لیکن اللہ نے پانی کے ذریعے فرعون کو شکست دی۔ پانی کے ذریعے، پانی جو ہے وہ فرعون اور اس کی طاقتور آرمی فوج کی ہلاکت کا باعث بنا، اور اللہ نے بتایا کہ میں ہوں، ایسی بات نہیں ہے کہ میں نہیں ہوں۔ ایران پر جب پہلے امریکہ نے حملہ کیا تھا، آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، گوگل پہ، واقعہ طبس، یہ جو طبس کا واقعہ ہے، صحرائے طبس میں کیا ہوا تھا جب نیا انقلاب آیا تھا۔ امریکہ نے اس کا ہوائی بیڑا جس میں کتنے جہاز، ہیلی کاپٹر، وہ سفارت خانہ جو انقلابیوں نے یرغمالی بنایا ہوا تھا، چونکہ وہاں جاسوسی ہو رہی تھی نا، پورے انقلاب کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے سفارت خانہ بند کیا، تو اپنے چند اہلکاروں کو جو ہے چھڑانے، اور امام خمینی رحمۃ اللہ اور جو انقلابی اس زمانے میں سامنے تھے، ہمارے رہبر لیڈر یہاں کے، ان کو مارنے کے لیے ایک سازش، صدر ریگن ہوتا تھا اس زمانے میں امریکہ کا، بڑے غرور اور رعونت سے داخل ہو رہے تھے ایران میں، اور وہ سمجھ رہے تھے کوئی بھی نہیں ہمیں روک سکتا۔ اللہ نے صحرا میں ریت کی آندھی اڑا کے ان کے ہیلی کاپٹر اور جہاز آپس میں ٹکرا کے تباہ کر کے ان کو بتایا کہ میں ہوں۔ یہ نہ سمجھو کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ کہتے ہیں امام خمینی رحمۃ اللہ کو جب بتایا گیا کہ یہ آ رہے ہیں، اب ہمارے پاس تو ان کو تشخیص کرنے والے بھی آلات نہیں ہیں ایسے، چونکہ یہ ان کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، ایران کچھ بھی نہیں تھا اس وقت، آج ایران الحمدللہ بہت طاقتور ہے، تو ہم تو نہ ہمیں ان کا پتہ چلے گا اور نہ ہم ان کو روک سکتے ہیں، ہم کیا کریں؟ امام خمینی جو وارث حسین، جو نائب ہیں امام مہدی علیہ السلام کے، انہوں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، انہوں نے کہا جو کچھ ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا، جہاں تک ہم لڑ سکتے ہیں ہم لڑیں گے ظالموں سے، اور جہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے یا نہیں لڑ سکتے تو وہ لڑے، وہ کرے کہ جس کی خاطر ہم اٹھے ہیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اور ہوا بھی۔ اب یہ امام زمان علیہ السلام کا لطف ہے، بالاخر ولی خدا ہیں، کہ ان کا تکبر خاک میں ملا دیا، اور دنیا نے ان کے جلے ہوئے ہیلی کاپٹر اور ان جلی ہوئے امریکیوں کی لاشیں دیکھیں، تصویریں پڑھی ہیں انٹرنیٹ پہ، واقعہ طبس جو ہے آپ غور فرمائیں۔ آج بھی ایک متکبر جو ہے بڑی رعونت سے، تکبر سے کھڑا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور اپنی طاقت کے زور سے ناجائز مطالبات منانے کے لیے، جو کہ سارے جو ہیں وہ ناجائز ہیں اور ظالمانہ ہیں اور غیر منطقی ہیں، لیکن یہاں کے رہبر کا جو وارث خمینی، وارث حسینی، جو اس اسلام حسینی کا وارث ہے، نائب امام زمان ہے، ان کا اطمینان دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ احمق ہے، یہ متکبر ہے، یہ شیطان ہے۔ ہم جو ہے وہ اس طرح تحمیل شدہ طاقت کے زور پہ تحمیل شدہ کسی بھی شرط کو قبول، بلکہ ہم لڑیں گے، ہم حسین کے وارث ہیں، ظالموں کے مد مقابل کھڑے ہیں، پہلے بھی کھڑے ہوئے تھے، ماضی میں بھی کھڑے ہوئے تھے، آج بھی کھڑے ہوں گے، اور ہمیشہ فتح جو ہے وہ حسینیت کو اب تک حاصل رہی ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیں بالآخر یہاں سے لشکر خراسانی نکلنا ہے، لشکر یمانی نکلنے ہیں، پوری دنیا کو بالآخر یہ پتہ چلے گا، آخر ہماری احادیث ہیں، روایات ہیں، حقائق ہیں۔ آج کا ظالم جو اس وقت موجود ہے انشاءاللہ یہ بھی شکست کھائے گا، اور اس کے بعد بھی پتہ نہیں کتنے آنے ہیں، اور بالآخر یہیں سے لشکر خراسانی، انہی سرزمینوں سے لشکر یمانی نکلیں گے، جو پوری دنیا سے امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں ظالموں کا خاتمہ کریں گے، اور دنیا پر وہ حکومت قائم ہوگی کہ جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ کہتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور
حکیمہ خاتون ان کو لے کر جب امام عسکری علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی تو مولا نے فرمایا اے میرے فرزند کچھ پڑھیں. تو جس طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم روح اللہ نے اپنی ماں کی گود میں اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا، ہماری احادیث کہتی ہیں امام مہدی علیہ السلام بھی اسی حالت میں ابھی نو مولود تھے تو انہوں نے سورہ قصص کی 5 اور 6 نمبر آیہ مجیدہ تلاوت کر کے اپنی امامت کا اور جس ہدف کے لیے خدا نے بھیجا تھا اس الہی مقصد کا اعلان کیا. میں وہ آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں. فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. سورہ قصص کی 5 نمبر آیت کہ جس میں پروردگار فرما رہا ہے کہ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم ان لوگوں پر کہ جو زمین میں کمزور کیے گئے، کہ جن کا حق چھینا گیا. تفاسیر میں آتا ہے امیر المومنین صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم آل محمد کے بارے میں ہے. ہم آل محمد کو کمزور کیا گیا، ہمارا حق چھینا گیا، اور ہم آل محمد میں سے بالآخر قائم اٹھے گا جو حق واپس لے گا اور جو وارث بنے گا، جو رہبر بنے گا پوری زمین کا. آیت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم احسان کریں گے، ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر کہ جنہیں زمین میں کمزور کیا گیا، اور ہم انہیں امام قرار دیں گے اور ہم انہیں جو ہے وہ وارث قرار دیں گے. امیر المومنین صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہمارے بارے میں ہے، ہم آل محمد کے بارے میں ہیں اور ہمارے قائم کے بارے میں. اور اس کے بعد والا جو حصہ ہے یعنی 6 نمبر جو آیت ہے فرماتا ہے پروردگار وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم انہیں زمین پر طاقت دیں گے، استحکام دیں گے. جب امام تشریف لائیں گے ناصرین کی مدد اپنی جگہ اور الہی امداد اپنی جگہ. خدا نے جس طرح داؤد و سلیمان کو طاقت دی، خدا نے جس طرح ہمارے پیغمبر کو طاقت دی جنگ بدر میں، آج بھی آپ وہی دیکھ لیں کفار کتنے غرور اور تکبر سے آئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں، 1000 سے زائد تھے، اور ان کے پاس اس زمانے میں بھرپور اسلحہ، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. 313 چند تلواریں، چند نیزے، وہ مسلح گھوڑوں پر سوار اور جدید ترین اسلحہ جو اس زمانے کا تھا. لیکن پروردگار نے ملائکہ کی فوج بھیجی اور ظاہری طور پر لگ رہا تھا یہ شکست کھائیں گے، اللہ نے ان کی شکست کو فتح میں بدلا اور ان کو بدترین ذلت سے دوچار کیا. کبھی بھی اپنی ظاہری طاقتوں پر غرور، چونکہ صرف یہ دیکھو کہ خدا کس کے ساتھ ہے، چونکہ اس کے سامنے یہ ساری ظاہری طاقتیں صرف پھونکے ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پروردگار فرما رہا ہے کہ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم انہیں زمین میں طاقت دیں گے، حکومت دیں گے. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور فرعون اور حامان کو دکھائیں گے، وَجَنُودَهُمْ، اور اس کے لشکر کو دکھائیں گے، مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، یعنی ہم فرعون اور حامان اور جو بھی ان کا لشکر ہے اس کو دکھائیں گے وہ چیز جس سے وہ ڈرتے تھے. اللہ تعالیٰ آج کے فرعون اور حامان کو بھی مخاطب ہے کہ کبھی بھی ظاہری وسائل کی طاقتوں سے غرور میں مبتلا نہ ہو. اگر خدا چاہے تھوڑے سے گروہ سے تمہیں تمہاری حقیقت دکھا سکتا ہے، تمہاری عارضی فانی دنیا کے ان وسائل کی اللہ کی ابدی اور ازلی طاقت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. انشاءاللہ یہ آج کا جو فرعون اور حامان ہے یہ بھی دیکھے گا کہ خدا کس طرح اس کو ذلت سے دوچار کر رہا ہے. تو امام زمان علیہ السلام نے ان آیات کو پڑھ کے بتا دیا کہ میں کون ہوں اور کس لیے آیا ہوں. اور اس وقت امام ہمارے درمیان موجود ہیں، خوشپناہ ہیں. صرف ہمیں جو ہے وہ توجہ پیدا کرنی چاہیے اپنے مولا کی طرف، ان کے اہداف کی طرف، ان کی معرفت حاصل کرنی چاہیے. جو بعنوان منتظر ہمارے وظائف ہیں وہ ہمیں انجام دینے چاہیے. ہم حسینی اسلام رکھتے ہیں اور حسینی اسلام کے وارث امام مہدی علیہ السلام ہیں، اور اس وقت ہمارے مراجع اور بالخصوص رہبر معظم سید علی خامنائی حفظہ اللہ یہ وارث ہیں. مد مقابل فرعین دور کی طاقتوں کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ خدا کن کے ساتھ ہے، کون خدا کے ساتھ ہے. البتہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا خدا کس کے ساتھ ہے؟ کہ جو خدا کے ساتھ ہوں گے. جو خدا کے ساتھ ہیں خدا بھی ان کے ساتھ ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرے گا
مملکت اسلامی کو اور جو مملکت اسلامی کے ساتھ ہیں، اور دشمنان مملکت اسلامی، دشمنان اسلام حقیقی، دشمنان تشیع حقیقی کے جو بھی ہیں، پروردگار ان سب کو نیست و نابود کرے گا انشاءاللہ۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اس اسلامی مملکت کی حفاظت فرما۔ خدایا زمانے کے فرعین، زمانے کے حامان، نمرود، جو بھی دنیا کے ظالم ہیں، خدایا ان کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ اہل حق، اہل انتظار جو تیری خاطر اٹھے ہوئے ہیں دنیا کے مظلوموں کی حمایت کے لیے، پروردگارہ انہیں فتح نصیب فرما۔